نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز سامعین گرامی قدر، لعلکم تتقون کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ روزے کے مہینے کی اصل غرض و غایت تو یہی ہے کہ میں اور آپ متقی بن جائیں، اللہ کا خوف آ جائے۔ الصیام جنۃ، بے شک روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ اس کے دو مفاہیم حدیث میں بیان ہوتے ہیں۔ ایک ڈھال ہے گناہوں سے، ایک ڈال ہے برے اعمال کے سامنے کہ روزہ رکھتا ہے انسان، حلال چھوڑتا ہے تو حرام کیوں نہیں چھوڑنا، گویا گناہوں کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اور دوسری روزہ ڈال ہے جہنم کی آگ کے لیے۔ جس طرح انسان جنگ کے اندر ڈھال کو استعمال کرتا ہے ہتھیاروں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، اسی طرح یہ روزہ جہنم کی آگ سے انسان کو محفوظ کر دے گا۔ اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ دو سفارش کرنے والے جن کی سفارش کو کل قیامت کے دن قبول کیا جائے گا، ان میں سے ایک قرآن ہوگا اور دوسرا روزہ ہوگا۔ اور روزہ دار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ اس نے مجھے رکھا، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، میری سفارش کو قبول کیا جائے تو اللہ رب العزت اس روزے کی سفارش کو بھی قبول و منظور کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ جو حدیث آپ کے سامنے اکثر پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا تھا، اور صحابہ نے پوچھا تھا ہم نے کسی کو دیکھا تو نہیں، آپ آمین کہہ رہے ہیں؟ تو نبی کریم نے بتایا تھا جبریل امین آسمان سے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے 3 دعائیں کی تھی، میں نے 3 مرتبہ آمین کہا تھا۔ اب جو دعا کرنے والا فرشتہ ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثم آمین، اگر اس کا اردو محاورے میں ترجمہ کیا جائے کہ یہ بہت ہی بزرگی والا رسول اور پیغمبر ہے اور اس کی فرشتے اطاعت کرتے ہیں اور یہ عرش کے قریب رہنے والا، گویا اللہ رب العزت کا بھی ہمسایہ، یہ دعا کر رہا ہے اور نبی کریم آمین کہہ رہے ہیں۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے، اس کے الفاظ آپ کے سامنے جمعے میں رکھے تھے۔ ایک مرتبہ روین ہو جائے کہ وہ بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود ہوگی۔ مختلف روایات ہے، اس کے لیے ویل نامی گھاٹی ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، عورت ہو یا مرد، اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا، جہنم سے آزاد نہ کروایا۔ یہ بات رمضان کا مہینہ پا لینے کے بعد جہنم سے آزاد نہ کروانے کے بارے میں اتنی بڑی وعید کیوں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو ہم رمضان کا 1 سیکنڈ 1 منٹ بھی ضائع نہ کریں۔ رمضان کا مہینہ اتنی عظمت کا مہینہ، نفل بعض اوقات فرائض کو بھی کراس کر جاتے ہیں، نفلی عبادات، اور پھر فرائض کا انجام کیا ہوگا؟ آپ صرف ایک حدیث یاد کریں اور اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مہینہ کتنی عظمت کا مہینہ ہے اور ہم اسے کس طرح ضائع کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تیسری رات شروع ہو چکی ہے، ہمارے ہاتھوں سے تیزی سے سلپ ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفلی عبادت دیکھیے کہ نفلی عبادت، عمرہ عبادت نفلی ہے نا، جس نے عمرہ کیا کس مہینے کے اندر؟ رمضان کے مہینے کے اندر۔ جس نے ایک نفلی عمرہ، ایک نفلی عبادت ہے، جس نے عمرہ کیا رمضان کے مہینے کے اندر، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیتے تو اجر و ثواب سمجھنے کے لیے اور اس مہینے کی امپورٹنس واضح ہو جاتی، کہہ دیتے جس نے عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا، یہ بھی اجر و ثواب کے لیے کافی ہوتا، لیکن یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ تاکہ کسی بندے کے ذہن میں کوئی اشکال نہ رہے، کہا صحابیہ کو اور محدثین نے اس کو بعد میں کہا یہ عام ہر بندے کے لیے بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جس نے رمضان کے مہینے میں صرف عمرہ کیا، اس نے صرف عمرہ نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر و ثواب کو حاصل کر لیا ہے۔ بتائیے، رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کے اجر و ثواب کو حاصل کرنا ایک عمرے کے ذریعے، پھر بھی انسان کے
کہ رمضان کا مہینہ آیا تھا، کچھ غفلت ہو گئی تھی جس میں نفل فرائض کو کراس کر دیتے ہیں بعض اوقات ثواب اور اجر میں، تو فرائض کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اور اس دنیا کے پیچھے آج بھی رمضان کے مہینے میں بھی اسی دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جانا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ حیران رہ جائیں گے، حدیث میں دو بندوں کا ذکر موجود ہے اور حدیث مشہور ہے، صرف آپ کو ریمائنڈ کرواتا چلوں، آپ کے ذہن میں آ جائے گی، انشاءاللہ اکثر نے سنی ہوگی۔ ایک بندہ جس نے اس دنیا کے اندر آدم سے لے کر قیامت تک سب سے خوشگوار زندگی گزاری، سب سے اچھی زندگی گزاری۔ سب سے خوشگوار کا مطلب یہ ہے، اب بتائیے جتنا مرضی انسان ہنسی خوشی رہتا ہو، ہر بندہ ایک اپنی جنگ تو زندگی کی لڑ ہی رہا ہوتا ہے، غم بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، بلکہ کئی مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ شاید مجھ سے زیادہ پریشانیاں تو کسی اور کے اوپر آئی نہ ہوں۔ لیکن ایک بندہ جس کو حدیث کے مطابق کہا جا رہا ہے دنیا میں سب سے اچھی زندگی ملی، سب سے خوشگوار زندگی ملی، سب سے زیادہ خوشی سے ہنسی خوشی زندگی بسر کر کے چلا گیا، وہ جس نے ساری زندگی غم کا غائن بھی نہیں دیکھا یا شائبہ بھی نہیں دیکھا، اس کو صرف ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جہنم کے قریب سے، جہنم کے اندر سے، جہنم کے پاس سے گزارا جائے گا۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک غوطہ جہنم سے اگر لگوا دیا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا اتنی پریشانی، اتنی مصیبت، اتنا غم، اتنا عذاب، اتنی شدت، اتنی آگ، اللہ لگتا ہے کبھی زندگی میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں دنیا کے سارے سکھ بھول جائے گا۔ ان سکھوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے لیے لمبے لمبے عرصے کے لیے جہنم کمانے والوں، کہنے والا بھی اس نصیحت کا مستحق ہے اور سب سننے والے بھی، اس دنیا کے لیے جس کی ساری زندگی عیش و آرام میں گزر جائے، دنیا کی سب سے بہترین زندگی گزارنے والا ایک لمحے کے 1000ویں حصے کی جہنم نہیں کاٹ سکتا، اور چیخ اٹھے گا، پکار اٹھے گا کہ زندگی میں کبھی سکون نہیں دیکھا۔ اس دنیا کے سکون کے بدلے میں کس چیز کا سودا کر رہے ہو؟ اس جہنم کی طویل زندگی کا سودا کر رہے ہو؟ اور دوسری طرف اسی حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں، مشکلات سہنے والا، آپ کو پتہ نا کینچیوں اور کنگھیوں سے بھی لوگوں کے جسموں کو کاٹا جاتا ہے، اور ایسے بھی بیچارے مصیبت سہنے والے ہیں جن کو 30 برس امام احمد ابن حنبل کے پشت کے اوپر کوڑے لگائے گئے، اور ایسے ایسے ولی اللہ انبیاء بھی گزرے جن کو قتل کیا گیا، ایسے ایسے اولیاء اللہ 50 برس جیل خانوں میں ان کے گوشت کے ٹکڑے کیے گئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اذیت سہنے والا، سب سے زیادہ مشکل سہنے والا، سب سے زیادہ مصیبت اور آزمائش سہنے والا، ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کو جنت سے غوطہ دیا جائے گا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، صرف ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں جب جنت کی ایسی نعمتیں دیکھے گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی، جو کسی کان نے سنی نہیں ہوں گی، جو کسی دل کے اوپر گمان نہیں ہوا ہوگا، ایک سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں اتنی نعمتیں دیکھ کر کیا کہے گا؟ اللہ اتنی نعمتیں، اتنی آسانیاں، مجھے تو دنیا کا کوئی غم یاد ہی نہیں رہا۔ اس جنت کے ارب سال کی زندگی کو کس لیے داؤ پہ لگا رہے ہو؟ ارب سال کی زندگی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بھاگو بھاگو قبروں میں بھی پہنچ جاؤ گے، اسی دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے پھر اپنی آنکھ سے دیکھو گے اس جہنم کو، پھر تمہارے سے یہ جو دنیا میں نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ کون ہے جو رب کے سامنے کھڑا نہیں ہونے والا؟